سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے۔ سورہ فرقان کا مطالعہ چل رہا تھا۔ سورہ فرقان میں اللہ عز و جل نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، اور قیامت کے احوال میں یہ بات بیان کی ہے کہ انسان قیامت والے دن میدان حشر میں دنیا میں جو اس کے بری دوستیاں تھیں ان کے اوپر افسوس کرے گا، یعنی جن دوستیوں نے انہیں خدا سے دور کر دیا، جو دوستیاں اسے کفر کی طرف لے گئیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے افکار اور نظریات وہی ہو جاتے ہیں، تو انسان کی کمپنی، اس کی مجلس جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو ظالم انسان ہے وہ اپنے ہاتھ چبائے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی دوستی اختیار کی ہوتی، کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جو رسول کی جماعت میں تھے، اور ساتھ میں وہ اس حسرت کا بھی آغاز کرے گا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، خلیل نہ بنایا ہوتا، یعنی فلاں میرا دوست تھا، میری اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی، تو وہ مجھے گمراہ کرتا رہتا تھا، وہ مجھے الہاد کی پٹیاں پڑھاتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے، مولویوں نے ایسی لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ تو یہ دوست جو ہے ان کا انفلوئنس تو ہوتا ہے، وہ آپ پہ اثر انداز تو ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن وہ جو ظالم ہے، ظالم سے مراد یہاں کون ہے؟ جس نے خدا کا انکار کر دیا۔ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرا جو دوست تھا میرے پاس نصیحت آئی تھی، لیکن میرے دوست نے اس نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بھٹکا دیا۔ یعنی لوگ سمجھانے والے تھے جو مجھے سمجھاتے تھے بھئی ایسے نہ کرو، وہ ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جیسے مذہبی اسکالر ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو انسان کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ سمجھانے والے مل جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہو، الہاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف، دہریت کی طرف، خدا کے انکار کی طرف، کیمونزم کی طرف، اور بہت سارے ازم ہیں جن کی طرف لوگ دوڑی چلی جا رہے ہیں، یا شرک کی طرف۔ تو لوگ تو سمجھانے والے تھے، بلکہ کچھ مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں نا، ہمارے اپنے پاکستان کی مثالیں ہیں۔ تو اب وہ جو دوست تھا اس کا، وہ اس دوست کے اوپر سارا الزام ڈال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کیا ہے؟ بڑا ہی بے وفا ہے، وہ انسان کو اکساتا ہے کہ خدا کا انکار کر، انسان جو ہے وہ اس کی اکساہٹ میں آ کے خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کو پذیرائی ملتی ہے نا خدا کا انکار کر کے۔ عجیب وہ غریب قسم کے نظریات جو ہے وہ پیش کر کے وہ سینٹر آف اٹریکشن بنتا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ بھی اب آپ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے مسائل کے نفسیاتی مسائل ہیں، بس انہیں توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، تو توجہ کی خاطر وہ اس قسم کے جسے کہتے ہیں شرلی چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ بڑا ہی بے وفا ہے، بڑا ہی بے وفا ہے، یعنی قیامت والے دن انسان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ جائے گا، اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور آگے چل کے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت والے دن یہ بات کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری یہ جو قوم ہے انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ بہت بڑا شکوہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے کریں گے، اور وہ شکوہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی زندہ تعلق نہیں تھا۔ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کو سمجھنا سمجھانا،
دیکھیں قرآن کو پڑھنا جو ہے یہ قرآن کا علیحدہ سے حق ہے، قرآن کو سمجھنا یہ اس کا علیحدہ سے حق ہے۔ جیسے بعض دوست مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب 1 گھنٹہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جی ہم 1 گھنٹہ جو ہے جو ہم تلاوت کو دیتے ہیں تو ہم 1 گھنٹہ جو ہے وہ تفسیر کو دے دیں اور تلاوت ہم چھوڑ دیں؟ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بات نہیں۔ تلاوت اپنی جگہ پہ قرآن مجید کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا یہ اپنی جگہ پہ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ علیحدہ علیحدہ حقوق ہیں۔ قرآن کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، روحانی اثرات ہیں اور تلاوت کرنے والوں کو محسوس ہوتے ہیں۔ محض تلاوت، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، اس کے اپنے اثرات ہیں، اور قرآن کو سمجھنا اس کے اپنے اثرات ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے جو بھی حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ، تو یہ قرآن کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکین کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا قیامت والے دن آپ اس کی وکالت کریں گے؟ یعنی وہ شخص کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نفس کا شرک ہے، اپنے نفس کا بندہ بن جانا۔ قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو شرک کی ایک قسم میں شمار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی ڈیزائر کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی ہر معاملے میں وہ اپنی خواہش کو پریفر دیتا ہے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اپنی خواہش نفس کو۔ صبح انسان جیسے بستر پہ لیٹا ہے، اب اذان کی آواز ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ بھائی اٹھو فجر کی نماز پڑھو۔ نفس کیا کہتا ہے؟ سوئے رہو۔ اگر اب اس نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنے نفس کو کے خواہش کو ترجیح دی، اور یہی اب اس کی زندگی کا معاملہ بن گیا کہ ہر معاملے میں یہ اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتا ہے، تو یہ کون سے شرک میں مبتلا ہے؟ یہ نفس کے شرک میں مبتلا ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ جی لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، نظریں اور نیازیں بانٹتے ہیں، شرک صرف یہ نہیں ہے۔ محبت کا بھی شرک ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس طرح سے پڑ جانا کہ ہر معاملے میں اپنی خواہش نفس کو دین کے حکم پہ ترجیح دینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، وہ اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے، جسے کہتے ہیں نفس پرست ہے۔ نفس پرستی، جیسے بت پرستی، قبر پرستی، اسی طرح سے نفس پرستی، تو اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ یعنی قیامت والے دن آپ ایسے شخص کی سفارش کریں گے اللہ کے؟ نہیں، اللہ کے رسول کیسے ایسے شخص کی سفارش کریں گے؟ ایک یہ ہے کہ کبھی نفس کا غلبہ ہو گیا اور نفس کے غلبے کی وجہ سے انسان سے کوئی گناہ ہو گیا،
اور فوراً اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کر لی، پھر غلبہ ہو گیا، پھر رجوع کیا، توبہ کر لی۔ ایک یہ ہے کہ مستقل طور پہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہے، نفس سے مغلوب۔ تو اس کو کہا گیا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ جیسے فارسی کے بعض جو ہے وہ شعراء نے بھی اس مضمون کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کمتر نہیں ہے۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو اسی طرح سے انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے معبود بنا لو، جس طرح سے فرعون یہ تقاضا کرتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اپنا رب مان لو۔ خواہش نفس جو ہے بہت ظالم چیز ہے، بہت ظالم چیز ہے خواہش نفس۔ انسان پہ غالب آ جائے تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، دبو دیتی ہے اسے، اس کی دنیا آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ نفس کا منہ زور گھوڑا ہے، یہ آپ پہ اس طرح سے غالب آ گیا کہ اب آپ کو لے کے یہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں کریں، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں، تو پھر جو ہے وہ انسان نے اس کو معبود بنا لیا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ایک قسم کا تذکرہ کیا جسے جہاد اکبر کہا ہے۔ یہ جہاد ہے قرآن کے ساتھ جہاد کرنا، قرآن کے ساتھ۔ دیکھیں جہاد کے مختلف لیول ہیں۔ ایک ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اپنے نفس کو اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار بنانا، اپنی خواہشات سے لڑنا۔ اور ایک ہے معاشرے میں جہاد کرنا۔ معاشرے میں جہاد کیسے کریں گے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے نظریات کو آپ عام کریں گے۔ معاشرے کے جو باطل افکار ہیں ان کا آپ مقابلہ کریں گے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو عام کریں گے، قرآن کو پھیلائیں گے۔ یہ نظریاتی سطح کا جہاد ہے، نظریاتی سطح کا۔ یہ سوسائٹی کی، معاشرے کی اصلاح کا جہاد ہے، معاشرے کی فکر اور اس کے عمل کی اصلاح کا جہاد ہے۔ تو اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اس کے بعد پھر جہاد کا ایک سب سے بڑا لیول ہے کہ خدا کے دشمنوں سے، کافروں سے، ظالموں سے جہاد کرنا، جو دین اسلام کو مٹا دینے کے درپے ہوں، اور اپنی جان بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دینا۔ تو وجاہدہم بہی، آپ وسلم کو حکم دیا ہے نبی وسلم آپ ان مشرکین سے جہاد کریں، بہی، اس قرآن کے ذریعے۔ یہ ہی کی ضمیر پیچھے قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں۔ کون سا جہاد؟ جہادن کبیرا۔ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت۔ مکی صورت میں تو وہ تلوار والا جہاد تھا ہی نہیں۔ تو جہاد صرف تلوار سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، صرف وہ جہاد کا آخری مرحلہ ہے، وہ جہاد کی آخری سٹیج ہے۔ جہاد کے بہت سارے مراحل ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی باتوں میں نہ آئیں اور آپ کافروں سے جہاد کریں، یعنی ان کے نظریات سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اس قرآن کو لے کے، قرآن کو آپ اپنا ہتھیار بنائیں نظریاتی سطح پہ جہاد کے لیے، اور ان سے جہاد کریں۔ یہ جتنے ازمز ہیں ان سب ازمز کے خلاف جہاد کرو۔ جیسے انٹلیکچوئل جو ہے وہ وار کہتے ہیں، غزو فکری، وہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ افکار کا جہاد کریں، باطل افکار کا رد کریں، قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ فلسفے کا رد فلسفے سے نہیں، قرآن سے کریں۔ باطل کلامی فرقوں کا رد علم الکلام سے نہیں، قرآن سے کریں۔ اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی۔ عباد الرحمن کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی، اور 10 صفات کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی۔ اسی طرح سورہ فرقان کی یہ جو آیات ہیں، یہ آخری رکوع، اس کا متن اور ترجمہ دونوں یاد کر کے ہمیں اپنی نمازوں میں اس کو دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کے بعد پھر اگلی سٹیج ہے عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟
جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ کتنا فخر کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو جھڑکتے ہیں، اور راستے میں کسی کو جو ہے وہ ٹریفک پولیس یعنی پولیس والا وارڈن ان کو روک لے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو وہ فلاں MNA کا بندہ ہوں، میرا چلان نہ کاٹنا. لوگ جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ دھمکیاں لگا دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم فلاں کے بندے ہیں اور وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں. بہت بڑی نسبت ہے یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں یہ 10 صفات ہوں. پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ جو زمین پہ دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر عاجزی ہے. دوسری صفت یہ بیان کی کہ اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جائے، ٹکر جائے، تو وہ جاہل کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، جذباتی آدمی کے ساتھ جذباتی نہیں بن جاتے. قالوا سلاما، سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں. تیسری صفت کیا بیان کی کہ ان کی راتیں جو ہے وہ سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. جیسے آج کل ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، لمبی لمبی تہجد پڑھتے ہیں. چوتھی کیا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بھی ان کی بیان کی کہ وہ 3 بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، شرک سے، قتل سے اور زنا سے، اڈلٹری سے. یہ تم ان کی زندگی میں نہیں دیکھو گے. ویسے تو وہ انسان ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو انسان سے سرزد ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی صفت بیان کی کہ وہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، خرچ میں میانہ رو ہے، بہت زیادہ اپنا ہاتھ کھلا بھی نہیں چھوڑتے اور بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو تنگ بھی نہیں کرتے. پھر یہ صفت بیان کی کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. پھر اس کے بعد آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب ان کے سامنے آپ کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے. لم یخروا علیہ صما وعمیان. تو یہ 10 صفات ہیں. یہاں سکرین پہ تو وہ 10 پوری میں نے نہیں، وہ پورا رکوع ہے تو وہ رکوع تو آپ اپنے طور پہ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس ایک رکوع کا اگر مطالعہ کریں تو یہ پورا 1 گھنٹے کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسی ایک رکوع پہ ہی لگ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ خود سے مطالعہ کرنے والا ہے یہ پورا رکوع، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع. تو یہاں 10 صفات اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بیان کی اور کہا کہ جس میں یہ 10 صفات ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، اور ان کو آخر میں جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا. اور ان کی آخری 2 صفات کیا بیان کی کہ جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے. یہ نہیں کہ ایک طرف سے قرآن کی آیات سنی اور دوسری طرف سے نکال دی، بلکہ وہ کیا ہے، وہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ قرآن میں آیا، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہمارا نام قرآن پہ عمل کرنے والوں میں لکھا جائے قیامت والے دن. تو وہ قرآن کے احکامات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ قرآن کا حکم، یہ قرآن کا حکم، یہ قرآن کی صفات، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور وہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہماری بیویوں کو، یا بیویاں ہیں تو یا اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہماری آنے والی نسل اولاد کو کیا کر، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. لیکن اگر گھر میں انسان کے سکون نہ ہو، روزانہ میاں بیوی کی لڑائی، چخ چخ، صبح و شام کا دنگا فساد، جیسا کہ عام طور پہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، وہ معاملہ سیپریشن تک پہنچ جاتا ہے. کہیں سیپریشن نہیں ہوتی، خلا طلاق نہیں ہوتی، ڈائیورس نہیں ہوتی، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. تو اب ایسے میں اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور خود میاں بیوی کے لیے وہ جو فیملی لائف ہے ان کی کیا ہے، ایک عذاب بن جاتی ہے. انسان کی جاب وہ بھی جاتی رہتی ہے، کاروبار کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو وہ باہر جا کے کیا کوئی مثبت کام کرے گا؟ اس کی پروڈکٹیوٹی تو بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ تو بیچارہ گھر کے جھگڑوں میں الجھ کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ اپنے لیے نہ سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے وہ یہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے
شوہروں کو، ہماری آنے والی نسل کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کے کیا عذاب ہوگا کہ اس کی جوان اولاد جو ہے وہ اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑی ہو جائے۔ اس سے بڑا عذاب تو اس کے لیے نہیں ہو سکتا نا، اس سے بڑی ذہنی اذیت اور کوفت تو اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بندے سے تو وہ لڑ سکتا ہے نا، پرچہ کروا دیا، کوئی مقدمہ کر لیا، کوئی لڑائی کر لی، اپنی اولاد کے خلاف کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اذیت سہتا رہے گا۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ بس گھر میں ہمارے سکون رکھ ہے، گھر کی زندگی ڈسٹرب ہے تو آپ ایک عذاب میں ہے، سیدھی سی بات۔ آپ کی فیملی لائف، آپ کے تعلقات، آپ کا ریلیشن شپ اگر آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایک عذاب میں ہیں۔ اس عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں اگر دنیا اور آخرت میں کچھ مقام چاہتے ہیں، اور نکلنے کے لیے ایک تو عملاً کوشش کریں اور دوسرا اللہ سے بھی مانگتے رہیں، لیکن عملاً کوشش کرنی ہے، صرف اللہ سے نہیں مانگتے رہنا، کیونکہ یہ تعلق لین دین کا تعلق ہوتا ہے، اس میں آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ وہ چھوڑنے کے لیے انسان جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ انسانی نفس کے اندر بخل ہے، یہ بات سورہ نساء میں کی ہے، میاں بیوی کے تناظر میں کی ہے کہ بخل ہے، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا اپنا حق، دونوں وصول کرنا چاہتے ہیں، پورا پورا وصول کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کشاکش میں، اسی لڑائی میں پھر وہ الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دل بڑے نہیں ہوتے اور وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ تو قرآن نے بہرحال ایک رستہ دکھایا ہے، اور رستہ اگر سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کی لائف جو ہے وہ سدھر جاتی ہے، وہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، گھر کی الجھنوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ساتھ میں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یا اللہ ہمیں متقی کا امام بنا ہے۔ جیسے باپ ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ جو میرے گھر کے ادارے کا آپ نے مجھے سربراہ بنایا ہے، تو مجھے اب آپ نے جو لوگ دیے ہیں جن کا مجھے سربراہ بنایا ان کو متقی بنا، اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا۔ وہ آپ سے ڈرنے والے ہوں گے تو آپ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، میرے ساتھ بھی صحیح چلیں گے، میرے بھی حقوق پورے کریں گے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ تشہد میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی کے بعد بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، تو اب تو ہمارے یہاں رواج نہیں رہ گیا، بس صرف رب جعلنی بس بچپن میں یاد کروا دی گئی، ساری زندگی وہی چلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کی مختلف دعائیں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، انبیاء کی ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں قرآن کی، ان کو ہمیں اپنے تشہد میں، نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ویسے تو مطلب دعا کا موقع ہی نہیں ملتا، تو نماز کا ایک حصہ بنا لیں، تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم اسی بہانے یہ خوبصورت دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی، اللہ سے مانگنا آ جائے گا ہمیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی تفصیل سے پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات کو بیان کیا گیا۔ تو پہلے رکوع میں یہ بات کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور یہ لوگ نہیں مانتے، بڑی بات ہے آپ بہت زور لگا رہے تھے مکہ میں، جیسے چند ایک لوگ ایمان لے کے آئے تھے، تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اس غم میں شاید اپنی جان کھو دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیوں نہیں لا رہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں حق پر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ غم کے اندر گھلے جا رہے تھے۔ دائی کا بھی یہ غم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، جب وہ محنت کرتا ہے تو ہر آدمی اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، پھل دیکھنا چاہتا ہے، تو نبی بھی محنت کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے ہاں جو عام دائی بھی ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی نتیجہ چاہتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں یا اور لوگ بہت سارے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جماعتوں میں لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری دعوت کا پھل ہمیں ملے، کہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین کے ساتھ جڑیں، ان کی زندگیاں بدلیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، نتیجہ اور رزلٹ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ آپ ساری زندگی محنت کرتے رہیں، کوئی تبدیلی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا آپ نے محنت کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ بہت عام نقطہ ہے۔
ہم نے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے، بس اس بنیاد پہ ہمارے آخرت میں درجات ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری دعوت پہ کتنے لوگ لبیک کہنے والے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں گے، اللہ میری ایفرٹ، میری کوشش کو دیکھیں گے کہ میں نے کتنی کوشش کی، میرے پاس کتنے وسائل تھے، کتنے ذرائع تھے، اس میں نے کتنی جد و جہد کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ایک بندہ کہ جس کے فالوور یہاں ہمیں دنیا میں مطلب لاکھوں میں ملتے ہیں، کوئی بہت بڑا مذہبی سکالر، اور ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، محلے کی مسجد کا نمازی، اس کے درجات جو ہے وہ کسی بہت بڑے عالم دین سے، بہت بڑے فقیہ سے، بہت بڑے جو ہے وہ ریلیجس لیڈر سے، وہ ایک عام آدمی، گمنام سا آدمی جسے محلے کی مسجد کے دو چار نمازی جانتے ہوں، قیامت والے دن اس کا درجہ جنت میں اس سے بہت بڑا ہو، اور دوسرے فقیہ سے، علامہ سے، شیخ الاسلام سے، کیونکہ اللہ نے جتنا اس کو دیا تھا، جتنی ذہانت، جتنے وسائل، ہو سکتا ہے اس نے اس میں زیادہ محنت کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نتائج کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ محنت کو دیکھیں گے، محنت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نتائج کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت والے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، دوسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، تیسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ دو بندے ہوں گے، ساری زندگی کی کمائی۔ اب کیا اس سے نبیوں کا درجہ کم ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا درجہ تو وہیں پہ رہے گا۔ نوح علیہ السلام 950 سال، کہنے کی بات ہے، 950 سال محنت کی ہے، چند معدودے لوگ ایمان لے کے آئے۔ دوسری بات جو یہاں پہ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ان آیات میں رہنمائی کیا ہے کہ جو لوگ دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا کام کر رہے ہیں اور انہیں ریزلٹس نہیں مل رہے تو وہ مایوس نہ ہو، کوئی بات نہیں، 4 لوگ ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہماری محنت کے بارے میں پوچھے گا نا، بس اگر میرے اندر سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے، بس یہ اہم بات ہے۔ یہ نہیں کہ میں شو آف کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں علامہ متکلم میں اسلام بننے کے لیے کر رہا ہوں، شیخ الاسلام کا ٹائٹل ٹیگ لگوانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں پرومیننٹ ہونا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے فالورز ہوں، میرے بھی آگے پیچھے لوگ ہوں، میری تعریفیں کرنے والے ہوں۔ اس سب کے لیے نہ ہو، اخلاص سے ہو، سنسیریٹی سے ہو، تو انشاءاللہ سے نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کے ہاں میرا اجر پکا ہے۔ اور اگر میں نے بہت تیر مار دیا، میں نے جو ہے وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو تبدیل کر دیا، دین کے ساتھ جوڑ دیا، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، لاکھوں لوگ میری تحریک کے ساتھ جڑ گئے، میری بہت بڑی جماعت کھڑی کر دی، میں نے بڑے دین کے سینٹر بنا دیے، ادارے بنا دیے، مدرسے بنا دیے، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، ان کو داڑیاں رکھوا دیں، عورتوں کو پردے کروا دیے، لیکن اگر میرے اندر سنسیریٹی نہیں تھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، الٹا وبال ہے۔ دوسری اہم بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے ایسی کوئی آیت نازل کر دیتے کہ فضلت اناکم لہا خاضعین، ان لوگوں کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل، اللہ تعالیٰ ایسی نازل کر سکتے ہیں کہ جس کے سامنے لوگ مجبور ہو جائیں ایمان لانے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایسی دلیل نازل کر دیں کہ جس کے سامنے لوگ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو آپ مجبور ہو کے ایمان لائے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس آپشن باقی رہے۔ آپشن اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب دلیل کے اندر جو ہے وہ اتنی قطعیت، اتنی سرٹینٹی نہ ہو کہ وہ انسان کی گردن جھکا دے۔ قیامت والے دن بھی تو قرآن نے نقشے کھینچے ہیں نا کہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اللہ اب تو سب کچھ دیکھ لیا، اب تو ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو وہ ایمان کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو آزمائش اسی صورت میں ایمان ہے نا کہ جب ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہو، ایسپیکٹ آف ڈاؤٹ موجود ہو، وہ ہماری زندگی میں رہنا ہے، شک کا عنصر رہنا ہے، اسی وجہ سے تو یہ ایمان آزمائش ہے۔ آپ کہیں کہ جی یہ سب کچھ میرے لیے ایسے ثابت ہو جائے جیسے میں جنت جہنم کو سامنے دیکھ رہا ہوں، پھر تو آپ کی کوئی آزمائش ہی نہیں رہ گئی، پھر تو وہ ایمان تو نہیں ہے نا۔ ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں، بن دیکھے ایمان لانا، وہ تو یہی ہے کہ ایک امکان، ایک پاسبلٹی ہو انکار کی، وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو بھی اس طرح سے نہیں بنایا کہ اس کو پڑھتے انسان بس مجبور ہو جائے ایمان لانے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر بھی
ایک انکار کی پاسبلٹی رکھی ہے کہ کوئی انکار کر سکتا ہے، ان آیات کے اندر بھی کوئی مین میخ نکال سکتا ہے، یہ اللہ نے خود پاسبلٹی رکھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے متشابہات نازل کی ہیں اور یہ لوگ کھیلتے ہیں متشابہات کے ساتھ، وہ میں نے ان کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی آزمائش کے لیے نازل کی ہیں وہ متشابہ آیات۔ مومن ان پہ ایمان لے آتے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کھیلنے دیں۔ ہم نے تو وہ پاسبلٹی رکھنے کے بعد انہیں کہا کہ نہیں ایمان لے کے آؤ، اب ایمان لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے تو آل فرعون نے بھی پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، جب ہم ان کو مارنے پہ آئے آل فرعون کو، تو ہم نے انہیں ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے نکالا اور ان کے خزانوں سے اور ان کے محلات سے ان کو نکالا، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو، غلام قوم کو ان کا وارث بنا دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ اب وہ پیچھے سارے پورے کا پورا لاؤ لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا فرعون سمیت۔ اب پیچھے جو بھی وہ محلات چھوڑ آئے تھے، جتنے باغات، چشمے، سب کچھ، وہ کس کا؟ بنی اسرائیل کا، غلام قوم کا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو، جو کہ سرکش اور ظالم قوم ہوتی ہے، جب تباہ و برباد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مستضعفین کو، کمزور لوگوں کو، وہ سب کچھ عنایت کر دیتے ہیں جو ان طاقتور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، قوموں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اب کمزور کی آزمائش آ جاتی ہے، تو یہی معاملہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کو سب کچھ مل گیا تو یہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، یہ نبیوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مکالمات بہت خوبصورت قرآن مجید نے نقل کیے، بہت خوبصورت ہے۔ توحید کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وہ واقعتاً پڑھنے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی شخصیت بھی ایسی ہے نا کہ جو ہمارے ہیں، جسے ہم سامی ادیان، سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب ان کو مانتے ہیں اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہی تو آگے یہ ساری یہودیت چلی ہے نا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جو تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی کو ہم یہودی کہتے ہیں، نسلی مذہب ہے یہودی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے وہ رستہ دکھاتا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھ سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا۔ میری ماں، میرا باپ میرا خالق نہیں ہے، وہ مجھ سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے، تو خدا مجھ سے غیر متعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر انسان کو رستہ ضرور دکھاتا ہے، صحیح رستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے ایک مرتبہ۔ اب انسان اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، خدا اس پہ وقت نہیں ضائع کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا رستہ دکھاتا ہے، تو جس کے اندر تڑپ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے کی ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ صراط مستقیم جو تڑپ کے ساتھ مانگتا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، ہمارے یہاں ہاسپٹلز میں لکھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر تو ذریعہ بنتا ہے، دوا جو ہے وہ شفا نہیں دیتی، دوا اور میڈیسن تو ذریعہ بنتی ہے، اصل میں شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہت سارے لوگ اسی دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ ہی مجھے مارتا ہے، اللہ ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ جس دن مجھے اٹھائے گا میرے گناہ معاف کرے گا۔ یا اللہ مجھے علم و حکمت اور دانش مندی عطا فرما، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں میرا شمار فرما۔ تو اللہ سے جب مانگنا ہے نا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں بیان کرو، یا اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ نے یہ سارا کاروبار آپ نے کھڑا کیا، میرا اس میں کیا ہے؟
یہ ملازمت جو ہے وہ میرے جیسے مجھ سے کتنے بہتر جو ہے وہ قابل لگے پھرتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ملازمت نہیں ہے۔ آپ نے مہربانی کی، میری ملازمت لگی ہوئی ہے، میرا روزگار لگا ہوا ہے۔ یا اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، آپ مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ عام سی دوائیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے شفا کا باعث نہیں بنتی، میرے لیے بن جاتی ہیں۔ اللہ آپ نے مجھے زندہ کیا، آپ مجھے ماریں گے، یا اللہ آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کریں گے، یا اللہ آخرت میں میرا حشر نیک لوگوں میں کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ ہے نا، ایک ڈسپلن ہے۔ دنیا میں بھی آپ جب کسی سے مانگتے ہیں، کسی کے پاس سفارش کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ تو اسی سے انسان سیکھ لے۔ تو دعا کا جو طریقہ سکھایا گیا وہ یہی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور خاص طور پہ اللہ کا شکر کریں، جو ہے نا اس کے اوپر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کو بتائیں یا اللہ مجھے احساس ہے کہ آپ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے۔ اچھا قرآن مجید میں کبھی غور کریں، میں بعض ذکر کرتا ہوں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ انسانی رویوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، تو آپ ذرا غور کریں وہ ان مقامات کے اوپر جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرے کیے ہیں انسانی رویوں کے اوپر۔ تو اس سے لگتا ہے کہ بہت جیسے گہری نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب بہت گہری نظر کے ساتھ جیسے کوئی تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں تم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہاری محنت کی وجہ سے یہ سب پھل مل گیا ہے، تمہیں یہ جاب یہ ملازمت، کبھی تمہارے ذہن میں خدا کا تصور ہی نہیں آیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں خدا نے تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ، خدا نے تمہیں دیا ہے، اس کے بارے میں سوچو، غور کرو، اور وہ چاہے تو تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھولے ہوئے نہیں ہے اس سب کچھ سے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کافروں کو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم کو یہ بادشاہتیں میں نے دی ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگلے رکوع میں اہل جہنم کا مکالمہ بیان کیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے، تو اب ظاہری بات ہے کہ جہنم میں دو قسم کے لوگ ہوں گے نا، ایک فالوورز ہوں گے پیچھے چلنے والے، اور دوسرے ان کے لیڈرز ہوں گے، ان کے امام ہوں گے۔ تو جیسے امام ویسے ہی ان کے فالوورز، امام گمراہ تھے، لیڈرز گمراہ تھے، تو ان کے فالوورز بھی گمراہ ہوں گے۔ لیڈرز جہنم میں جائیں گے تو ان کے فالوورز بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنم میں جا کے وہ لڑیں گے آپس میں۔ فالوورز یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی اور تم جہنمی نکلے، تمہاری وجہ سے ہم بھی جہنم میں ہیں۔ تو وہ ان کے لیڈرز ان کو اور طرح سے جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے جھگڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، لیکن اس دن کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا حسرت کریں گے، صرف ایک حسرت کریں گے آخر میں، وہ لڑ جھگڑ کے بھی جب فارغ ہو جائیں گے ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے بھی، لیکن اس سے کیا کوئی جہنم کا عذاب ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ پھر آخر میں ایک حسرت ہوگی، بس اے کاش کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں، فنکون من المؤمنین، تو اب ہم پکے سچے مومن ہو جائیں۔ ان فی ذلک الآیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں ذرا غور کرو نا، یہ آیات ہیں، یہ قابل غور باتیں، اس میں ذرا غور کرو۔ اب ایتھیسٹ ہیں، جیسے بڑے بڑے امام ہیں سائنس کے، بڑے بڑے جو غادری ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، ایک دنیا کو انہوں نے گمراہ کیا وہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ خود سے ایوولوشن ہو گیا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تمہارا کریٹر نہیں ہے، خود سے انسان بن گیا ہے، لاز آف نیچر ہیں، فزیکل لاز ہیں، کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب ایک افیون ہے، ایک چرس ہے جو لوگوں کو پلائی جاتی ہے، مذہبی طبقہ جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مذہب کے نام پہ، لوگوں کو اپنا فالوور بنانا چاہتا ہے، پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے فلسفے، کہانیاں کچھ لوگوں نے بنائی، باقیوں نے ان کی پیروی کی۔ قیامت والے دن جہنم میں جب گل سڑ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ حسرتیں کریں گے، اے کاش کہ ہم ایک موقع میں مل جائے تو ہم پھر ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے آئیں، لیکن انہیں دوبارہ موقع مل جائے نا تو پھر بھی وہ یہاں کے بھی ایمان ہی رہیں، کیونکہ وہ یہ کوئی ان کو یہ پٹی پڑھا دے گا تو وہ فوراً یہ پٹی پڑھ لیں گے کہ بھائی یہ جو تمہیں یاد آ رہا ہے نا کہ جہنم کو تم دیکھ کے آئے ہو، یہ تمہارا خواب ہے، یہ کوئی ہیلوسینیشن ہوئی ہے۔
یہ ہمارے یہاں اب دیکھیں کہ ہر چیز کی کس طرح سے انہوں نے تعویلیں کی ہیں. وہ ہم نے بات کی ہے نا کہ جیسے اللہ نے ایسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا ہے، اللہ نے خود جو ہے وہ تھوڑا سا رستہ چھوڑا ہے کہ انسان شک میں پڑ جائے. رستہ چھوڑا ہے اللہ نے. کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ اس کی آزمائش ہو. شک کا رستہ ہی نہ نکلتا ہو تو آزمائش کیسے انسان کی ہوگی؟ پھر تو وہ جبری ایمان ہو گیا نا. تو جبری ایمان پہ اس کو کیا ریوارڈ ملے آخرت میں؟ کیوں انعام اس کو ملے؟ کیوں جنت ملے؟ جبری ایمان تو انسان کی کوئی جو ہے نا وہ، یعنی انسان ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے جو اس کو جنت کے گریڈز دیے جائیں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، جو سردار تھے خاص طور پہ، کہ اے نوح کیا ہم آپ کی باتوں پہ ایمان لے آئیں، جبکہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ تو حقیر لوگ ہیں. اور عام طور پہ انبیاء کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ معاشرے کے گرے پڑے طبقات ہوتے تھے. گرے پڑے طبقات. آج بھی جب کوئی دعوت حق اٹھتی ہے، آج بھی مطلب اللہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ دین کی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے نبوی منہج کے مطابق، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ساتھ دینے والے عام طور پہ غریب طبقہ ہوتا ہے. غریب طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عام طور پہ، اور انکار کرنے میں پیش جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. تو انہوں نے انہیں کہا کہ بھائی مجھے ان کے پیشے سے کیا ہے، کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کہ کوئی جلاحہ ہے، کوئی درزی ہے، اگر کوئی لوہار ہے تو مجھے ان کے پیشے سے کیا غرض ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کا کیا پیشہ ہے. تو میں ان کے پیشے کی وجہ سے، کہ وہ ان کا پیشہ جو ہے وہ کوئی، یا ان کا سوشل سٹیٹس کو بہت اچھا نہیں ہے، میں اس وجہ سے ان کو اپنی مجلس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں. وہ اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، وہ میری مجلس میں رہیں گے. وہ اصل میں سردار یہ کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے. یہ سارے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، آج بھی نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ادارے میں جو ہے وہ حفظ کی کلاس ہوتی تھی، تو اس میں ایک اچھی فیملی کے بچے بھی حفظ کر رہے تھے، تو اس فیملی نے وہ بچے اٹھوا لیے. تو جب معلوم کیا کہ بھائی آپ نے حفظ کلاس سے اپنے بچے کیوں اٹھوا لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس حفظ کلاس میں جو ہے وہ اس میڈ کے بچے بھی ہیں جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے. تو بعض اوقات یہ رویے ہمیں مذہبی لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں. نہیں، یہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. یہ ڈسکریمنیشن. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی نماز جو ہے وہ غریب اور امیر کا فرق مٹا دیتی ہے، دوسری طرف ہم ایسی کلاس میں جو ہے، ایسی مذہبی کلاس میں، حفظ کلاس میں یا دینی کلاس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے کہ جس میں ہمارے جو ہے وہ گھر میں کام کرنے والوں کے بچے بھی پڑھتے ہوں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ایسے اسلامی اسکولوں میں بچے نہیں بھیجے جاتے کہ جی وہاں غریب کا بچہ آتا ہے. غریب کا بچہ آتا ہے تو پھر کیا ہے جی، وہ جی غریب کے بچے میں تہذیب نفس نہیں ہوتی. اچھا، امیر کے بچے میں بڑی تہذیب نفس ہوتی ہے. مطلب ایک عجیب قسم کا نا تہذیب نفس کا تعلق امارت غربت سے کیا ہے؟ امیر کا بچہ بگڑ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، غریب کا بچہ بگڑ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے؟ غریب کا بچہ جیسے جی غریب کا بچے جو ہے نا گالیاں بہت دیتے ہیں، تو امیر کا بچہ گالیاں نہیں دیتا. ہاں، ایک عجیب ہے. مطلب کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مشاہدے کے خلاف ہیں یہ ساری باتیں. امیر کا بچہ بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ بیکن ہاؤس میں، ایل جی ایس میں جو دیکھیں بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی غریب جو ہے نا وہ اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہوتا ہے. یہ تصور غلط ہے. غریب اخلاقی اعتبار سے نہیں گرا ہوا ہوتا. امیر بھی اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہو سکتا ہے، غریب بھی اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہو سکتا ہے. کسی امیر کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، کسی غریب کے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. تو امارت غربت کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتی تھی، اور خاص طور پہ پہاڑوں کے اندر غاریں بناتے تھے. اور وہ غاریں جو ہے وہ آج بھی ہمیں بہت سے علاقے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایسے علاقے ملتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ یہ مکان بنانا، یہ قدیم تہذیبوں میں، بہت ساری تہذیبوں میں ہمیں ملتا ہے، بہت ساری تہذیبوں میں ملتا ہے. قوم عاد اور قوم ہود کے علاوہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو یہی بات کہی کہ کیا تم ہر اونچی مقام کے اوپر
اونچی جگہ پہ تم جو ہے وہ ایک نشان تعمیر کرتے ہو، اونچے اونچے محلات جیسے پیرامڈ مصریوں نے تعمیر کیے کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام باقی رہے، اور تم ایسے محلات بناتے ہو جیسے ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو کسی قوم کو تو بڑی ظالمانہ پکڑتے ہو، لیکن سب کچھ کے باوجود فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ نبی کی دعوت دو بنیادوں پہ کھڑی ہوتی تھی، اللہ سے ڈر جاؤ اور نبی کی اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اور نبی کی اطاعت، یہ دو بنیادیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا، اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، دیکھو یہ چشمے، یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ محلات، یہ کھجور کے باغ، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے جو تم نے گھر بنائے ہیں، اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہمیشہ اس میں رہو گے؟ انسان بڑی محنت سے گھر بناتا ہے نا، اب تو خیر 50-60 سال کی عمر میں جا کے انسان کو گھر دیکھنا نصیب ہوتا ہے، کسی پوش ایریے میں، کسی اچھے علاقے میں 1 کنال کا 2 کنال کا انسان گھر بناتا ہے، ہاں، اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں ہر سہولت، ہر آسائش اس کو مل جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ گھر جو تو نے بنایا ہے انسان، کیا تو ہمیشہ اس میں رہے گا؟ کیا تو ہمیشہ اس میں رہے گا؟ تجھے بھی پتا ہے کہ تو نہیں رہے گا، 50-60 سال کی عمر میں تو جا کے تجھے دیکھنا نصیب ہوا ہے، اس کے بعد تو اصل میں تو تیری اولاد نے رہنا ہے اس میں، تو اس بات کو کیوں نہیں تو سمجھتا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ اللہ نے منع نہیں کیا، آسائش سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا میں اس طرح سے گم ہو جاؤ۔ اب انسان جو ہے گھر بنانے کی خاطر پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن اس گھر میں رہنا اس کو نصیب نہیں ہوتا، اس کی اولاد رہتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد 2 دن دعا بھی نہیں کرتے، جس دن وہ مرتا ہے اسی دن جو ہے وہ وراثت کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ مرنے سے پہلے ہی اماں ابا کے اوپر ان کی نظریں لگ جاتی ہیں ان کی وراثت پہ، اور ان کے رویے جو ہے، مطلب وہ خدمت بھی کر رہے ہوں گے تو بس اس لالچ میں کہ ہمیں ماں باپ سے کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، ساری زندگی لے لے کے بھی وہ نہیں تھکتے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے انسان پھر بڑھاپے میں بڑی تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب تم نے یہ سارا کچھ، مطلب اپنی زندگی اولاد کے لیے تم نے لگا دی، کھپا دی، اپنی زندگی تم نے ایک گھر بنانے میں لگا دی اور کھپا دی، دین کے لیے تم نے کچھ کیا ہی نہیں، دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو کیا ملے گا تمہیں جب اس دنیا سے جا رہے ہوگے سوائے حسرتوں کے، سوائے ذہنی کوفت اور تکلیف اور اذیتوں کے؟ ٹھیک ہے؟ جب اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ وراثت انہی کو جانی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی، چونکہ ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، وہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ اب یہ بابا جی مر کیوں نہیں رہے، ان کی وراثت ہمیں مل کیوں نہیں رہی، اور بعض تو جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں زندگی میں کہ آپ ہمیں اپنی زندگی میں ہی دے دیں، اور بھائی انہوں نے کمائی ہے، یہ ان کی کمائی ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے، لیکن وہ دیکھیں دوسرا جو ہے اس کا ایک ایک کچھ بھی اس کی کمائی نہیں ہے نا، کچھ اس کی اولاد کی محنت ہے ہی نہیں، صرف یہ کہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کے اس حکم کی وجہ سے جو اسے صرف وہاں پہ یاد آتا ہے، نماز روزے میں اس کو اللہ کا حکم یاد نہیں آتا، اولاد کو بھی وہ اللہ کے اس ایک حکم کی وجہ سے وہ بڑا جو ہے نا وہ بڑھ کے جی کہ جی مجھے وراثت ملے، میرا وراثت میں اتنا حصہ ہے، مجھے میرا حصہ دیتے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ بھائی تم اپنا کماؤ، انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا، تم اپنا جا کے کماؤ، کھاؤ لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، انسان کو توجہ دلا رہے ہیں، پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے توجہ دلائی کہ کیا تم اسی طرح سے بے خوف رہو گے اپنی اس آسائش والی زندگی میں؟ ٹھیک ہے، ارد گرد اپنے نظر دوڑاؤ، تمہارے ارد گرد تمہارے کمرے میں، روم میں بہت آسائش ہے، ایسا صوفہ سیٹ، ایسے بیڈ روم، ایسے گدے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، آج ایک ہمارے ہاں مڈل کلاس کے بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ آسائش اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی سہولیات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمیشہ کیا اس آسائش میں رہو گے؟ قبر کی مٹی میں جانا ہے، وہی قبر کی مٹی میں جانا ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا، اور ان میں جو برائی پیدا ہوئی تھی کہ وہ ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہو گئے تھے، مردوں سے جو ہے وہ بدکاری کرتے تھے، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ جہان والوں میں تم ہی ایک ایسی قوم پیدا ہوئی ہو، ایسے بدترین لوگ ہو
کہ تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان سے اپنی خواہش بھی پوری کرو اور تمہاری نسل بھی آگے ان سے چلے، ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، تو تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ لیکن یہ بیماری بھی اب جو ہے وہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، جی یہ تو فطرت میں ہے، فطرت میں ہے۔ بے وقوف ترین لوگ ہیں، مطلب فطرت میں کہاں؟ فطرت میں ہوتا ہے تو ہر دوسرے بندے کو جو ہے، فطرت تو سب بندوں کی فطرت ہوتی ہے، 100 میں سے کوئی ایک آدھے کی یا لاکھ اور کروڑ میں سے کوئی دو چار کی تھوڑی فطرت ہوتی ہے، سب کی فطرت ہوتی ہے۔ سب کو تو عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو عورت کی طرف مرد کی رغبت یہ فطرت ہے، مرد کی طرف رغبت یہ کون سی فطرت ہے؟ یہ فطرت تو وہ ہے جو کہ شیطانی فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت مر چکی ہے اور وہ شیطانی فطرت کے اوپر زندہ ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے اندر جو سماجی برائی تھی، سوشل ایول تھی، کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ تول کو پورا کرو اور گاہک کے لیے کمی مت کرو، اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ لوگوں کو جب چیز دو تو اس میں کمی نہیں کرنی، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، ماپ تول میں کمی کرنا، فساد پھیلانا۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ، جیسے پیٹرول پمپس پہ ایک بائک والے نے پیٹرول ڈلوایا، اگلے دن وہ آ کے پیٹرول پمپس والوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اتنے کہ میں نے پیٹرول ڈلوایا تھا، یا کسی گاڑی والے نے ڈلوایا۔ وہ 35 لیٹر کا ٹینک ہے، 40 لیٹر کا ٹینک ہے اس کی گاڑی کا، اس نے 55 لیٹر اس میں ڈال دیا پیٹرول، پتہ نہیں کیسے ڈال دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے نا، وہاں پہ دنگا فساد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آئے دن جو ہے وہ اس قسم کی سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، خود بھی ہماری تجربے میں چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اور ریڈی والے نے اچھا کیلا اوپر رکھا ہوا تھا، جب آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی منہ مانگی قیمت اس کو دی کہ 1 درجن کیلا مجھے دے دو، 150 کا ہے، 200 کا ہے، یہ لے لو، پکڑ لو، تو اس نے کیا کیا؟ نیچے سے وہ گندا کیلا نکال کے آپ کے شاپر میں ڈال دیا، یہ سمجھتی ہوئی ہے کہ آگ سے آنکھ بچا کے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے نا، اور لڑائی شروع ہو جائے گی، اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا فساد مت برپا کرو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو، کاہن، شاعر اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ تو نبی کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیاطین کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل جھوٹے اور گناہگار آدمی کے اوپر، جھوٹا گناہگار، اس کے اوپر فرشتہ نہیں آتا، اس کے اوپر شیطان آتا ہے۔ نبی کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ملتا، نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں ملتا۔ تو نبی کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور گناہ بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی گناہ کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ تو ہوتا ہے نا، دین کے آنے سے پہلے بھی، شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی معاشرے میں کوئی نہ کوئی، ہر معاشرے میں گناہ کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ تو ہوتا ہے، حق تلفی کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، اخلاقیات کا بھی کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، نبی کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسوسہ کیوں نہیں پیدا ہوا کہ یہ شیطان ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ کہتے غلام احمد قادیانی کے پاس شیطان آتا تھا، تو اس کی وجہ قرآن نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا آدمی جو ہے نا، جھوٹا آدمی جس کی زندگی میں جھوٹ ہو اور گناہ ہو، اس پہ فرشتہ نہیں آتا، اس پہ شیطان ہی آتا ہے، اور جس کی زندگی میں گناہ اور جھوٹ نہیں ہے، اس پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ جھوٹ ہے نہ گناہ ہے۔ الصادق الامین تو لوگ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کہتے تھے، اور آپ کے دشمن کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے، صداقت کی گواہی دیتے تھے، سچائی کی اور امانت دار ہونے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر ہونے کی بھی نفی کی ہے، اور کہا کہ شیاطین تو کاہنوں پہ اترتے ہیں، اور شعراء جو ہے وہ تو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں
کبھی یہاں کی مار رہے ہیں، کبھی وہاں کی مار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول شاعر نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید شاعری نہیں ہے. تو شاعر ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اکثر شعراء کو تم دیکھو گے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں، اکثر شعراء گمراہ لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. پر باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لو، کام کچھ تک بھی نہیں کرتے. اور یہ ہمیں عام طور پہ لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ قرآن مجید کی یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. عملاً بالکل بیکار لوگ ہوتے ہیں شاعر. اور تخیل، اور پتہ نہیں، تخیل کی پرواز دیکھیں جیسے وہ 7 آسمانوں سے اوپر گھوم رہی ہے. اور گھر کی حالت یہ ہے کہ اپنا گھر نہیں سنبھل رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شعراء تو جو ہے نا، وہ تو کوئی ایسے قابل قدر لوگ نہیں ہیں کہ نبی کو جو ہے وہ تم شاعر کا ٹائٹل دو. نبی شاعر نہیں ہے. اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نے شروع میں اس کے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا. تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی جو آخرت کو نہیں مانتا، جو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کی دنیا خوبصورت بنا دی جاتی ہے، دنیا اس کے لیے مزین ہو جاتی ہے. تو اب وہ دنیا کے لیے لگا ہوا ہے کھوتے کی طرح، گدھے کی طرح، جانوروں کی طرح. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری قومیں، جاپانیز ہیں، چائنیز ہیں، یورپینز ہیں، کوئی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بس دنیا کے لیے لگی ہوئی ہیں. 12 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، بس کھایا پیا، 5 دن کمایا، 2 دن اڑا دیا، بس یہی لائف سٹائل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کے لیے اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، بس تم اسی میں پڑے رہو، یہی تمہاری سزا ہے. تم ہم سے غافل ہوئی، ہم نے بھی تمہیں پھینک دیا، ہم نے بھی تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اور وہ پھر بھٹکتے پھرتے ہیں، بس ادھر کی ماریں، یہ دیکھ سوشل سائنسز والے سارے بھٹک رہے ہیں. ایک تھیری آتی ہے، دوسری اس کے خلاف آ جاتی ہے، پھر ایک تیسری اس کے خلاف آ جاتی ہے. ٹامک ٹوئیاں ماری جا رہے ہیں. مسائل کیا ہیں؟ بڑھتی چلے جا رہے ہیں، بڑھتی چلے جا رہے ہیں. 2 مسائل کا حل نکالتے ہیں، 12 اور پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بیماری کا علاج دریافت کرتے ہیں، ایک میڈیسن بناتے ہیں، 10 اس کے سائیڈ افیکٹ سے 10 نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس کے بعد اللہ عز و جل نے خاص طور پہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، ملکہ سبا، اور پھر جو ان کا چیونٹی والا جو واقعہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لو لشکر میں جیسے وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اشراط الارض کی زبان بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، منطق الطیر قرآن نے کہا وہ سمجھتے تھے. تو حدود بھی تھا. تو حدود جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاسوسی کا، مخبر کا کام کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ خبر لے کے آیا کہ میں جو ہے وہ یمن کے علاقے سے آیا ہوں، اور وہاں پہ جو قوم آباد ہے وہ حضرت سلیمان کو کہنے لگا حدود کہ وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، اور انہوں نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھے وہ ایک عورت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حدود کی یہ خبر سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کی طرف جو ہے وہ ایک خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی سلیمان ہوں اور بادشاہ سلیمان، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ سورج کی پرستش کرتے ہو، اور یہ تو تمہارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ اور سورج کی پرستش چھوڑ دو. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ خط بھیجا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اب ظاہری بات ہے جنگ کو تو وہ بھی اوائڈ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے وسلم کی بھی ہدایت یہ ہے کہ ممکن حد تک جنگ کو اوائڈ کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے روب ڈالنا چاہا ان پہ کہ وہ حضرت سلیمان کے روب میں آ کے ایمان قبول کر لیں، مزاحمت نہ کریں کہ مزاحمت کی وجہ سے اپنا نقصان کریں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ سبا کا یہ جو تخت ہے تو وہ کوئی اٹھا کے یہاں پہ لے آئے. تو ایک جن نے کہا کہ جی آپ کے
یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور اللہ کے ایک بندے نے کہا، قرآن نے کیا کہا ہے، الذی عنده علم، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد یہاں بظاہر مختلف آ رہا ہے، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مراد تورات۔ جیسے قرآن کے حوالے سے بھی قرآن کی آیات ان کے خواص ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے اس میں اللہ نے شریعت کا بیان کیا، قرآن پہ عمل کرنا، لیکن قرآنی آیات کے خواص بھی ہیں۔ خاص تعداد میں قرآنی آیات کو پڑھنے سے اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جتنے عامل ہیں جو جادو جنات وغیرہ کا علاج کرتے ہیں قرآنی آیات سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تورات بھی چونکہ اللہ کا کلام تو تھا، اس کے بھی کچھ خواص تھے۔ تو ایک شخص تھا وہاں پہ، ایک انسان حضرت سلمان اسلام کے درباریوں میں، اللہ کا کوئی نیک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ خاص علم تھا، لیکن یہ سارا بکواس ہے، علم جفر وغیرہ یہ سارا ڈنگوسلا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی، یا کوئی اور کتاب۔ تو وہ اس کے پاس کوئی خاص علم تھا، کسی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، آپ اگر وہ پڑھیں، وہ لوگوں کے تجربات ہیں، تو فلاں جو ہے وہ اس سے بیماری کا علاج حاصل ہو جاتا ہے، جیسے سورہ رحمان سے جو ہے وہ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کتاب کے خواص ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ لے کے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، اس سے پہلے میں وہ تخت جو ہے ملکہ بلقیس کا وہ آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو حضرت سلمان اسلام کی پلک نہیں جھپکی تھی تو وہ سامنے تخت پڑا تھا۔ تو اب وہ کہنے لگے حضرت سلمان اسلام، ھذا من فضل ربی، یعنی اس بندے کی تعریف نہیں کی، کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انہوں نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آخری رکوع میں، لیکن بہرحال اب اس علم کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے کہ یہ کون سا علم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت و تبلیغ کا کام، یہ حقوق ہے۔ باقی قرآن مجید ظاہری بات ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے ورڈ آف گاڈ ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، خدا کا کلام، اس کے کچھ خواص تو ہوں گے، لیکن اس میں پڑھنا، اس میں زندگی گزارنا یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیں، کسی کو عطا کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کتاب کی مصاحبت یا کتاب اللہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو کچھ عنایت کر دیتے ہیں۔ آخری رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ ان کی قوم میں 9 سردار تھے، شرارتی قسم کے لوگ جنہوں نے جتھا بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے سازش کی کہ ہم رات کو کیا کریں گے، حضرت صالح کے گھر پہ شب خون ماریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، پھر بعد میں ہم کہیں گے کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ کس نے قتل کیا۔ اصل میں حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے مضبوط تھے، چونکہ وہ خاندانی اعتبار سے مضبوط تھے تو وہ قبائلی جو ہے وہ معاشرہ تھا۔ اب اس میں حضرت صالح پہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ قبائلی جو ہے وہ جنگ شروع کر دیں۔ تو یہ جو سپورٹ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اس قسم کی سپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول وسلم جو ہے وہ قریش میں پیدا ہوئی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریش کی ایک سپورٹ حاصل تھی، قریش کا ایک مقام اور ایک وجاہت، ایک وقار تھا عربوں کے ہاں، تو اس لیے لوگ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محل کے اندر پلوایا آل فرعون کے ہاں، تو ان کا ایک وہ والا تشخص بن گیا، رائل فیملی والا۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے یہ جو سپورٹ ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے، یعنی یہ جو وجاہت ہوتی ہے، خاندانی وجاہت، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ حاصل تھی۔ تو جو شرارتی لوگ تھے، جو کافر تھے، دوسرے قبیلے کے جو سردار بھی تھے، تو وہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے۔ تو انہوں نے سازش کی، انہوں نے کہا رات کو ہم جائیں گے اور ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ہم مار دیں گے، بعد میں ہم کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ، تاکہ ان کے قبیلے والے ہمارے خلاف، ہمارے قبیلے کے خلاف جنگ نہ چھیڑ دیں۔ تو یہ شرارتی قسم کے لوگ جو ہے وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ تو جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں،
تو انہیں جو ہے اگر وہ انہیں اس قسم کی خاندانی سپورٹ حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔